الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے ایک سوال ہے کہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 5 میں توکل کے باب میں جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہر نبی نے اپنے قوم کو یہ بات فرمائی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی کہ انبیاء علیہ السلام کی قوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے وہ بھی توکل کے صحیح مفہوم کو جانتے تھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ توکل کا مفہوم اس دور میں اور کفار میں صحیح طور پر سمجھ رہے تھے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں اس توکل کی دعوت طرف دی تھی۔ آج کل ہمارا توکل کا جو مفہوم عام ہے اس سے بے عملی کی طرف انسان جاتا ہے، تو کیا توکل عملی طور پر حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی کوشش ضروری ہے کہ اس کا صحیح مطلب سمجھا دیا جائے، پھر اس کے حصول کی طرف دعوت دیا جائے؟ دوسرا سوال یہ کہ جب کفار کو یہ مفہوم صحیح طور پر واضح تھا تو ہم مسلمان الحمدللہ ان سے کافی بہتر ہیں، پھر توکل کا صحیح مفہوم معلوم نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس سوال پر میرا سوال ہے اس سوال پر میرا سوال ہے کہ کفار کو اگر توکل کا صحیح مفہوم کا پتہ تھا تو کیوں نہیں کیا؟ ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ اس کا لغوی معنی کا پتہ تھا، لغوی معنی کا پتہ تھا، لیکن ان کا جو عقائد تھے وہ شیطان نے اور نفس کی وجہ سے جو بنے ہوئے تھے، اس میں یہ مفہوم جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ نہیں مانتے تھے۔ اب دیکھیں سب سے بڑی بات کہ وہ شرک کرتے تھے، تو شرک کیا توکل کے مطابق ہے؟ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہم کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ، تو وہ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے تھے نا، وہ تو بتوں پہ کرتے تھے، اور ہر چیز کے لیے اپنا بت بنایا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا تھا۔ تو جو توکل کا مفہوم ہے وہ جو صحیح عملی طور پر وہ تو ان کو حاصل نہیں تھا۔ ہاں، توکل کا لغوی مفہوم ان کو حاصل تھا، اور وہ کیا ہے؟ عرب تھے۔ اب بھی جو عرب ہے ان کو توکل کیا لغوی معلوم نہیں ہے، وہ تو معلوم ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے؟ ان کو اپنے عقائد برگشتہ کر رہے تھے شیطان کے ذریعے سے، اور ہمیں نفس کی جو خواہشات ہیں، اور شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے یہ صحیح مفہوم نہیں، مطلب توکل کا سارے تکیہ کرنا ہے نا، تو تکیہ کرنا، بھروسہ کرنا، یہی مطلب ہے نا عربی میں، تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا مشاہدہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ پاک کا جو وعدہ ہے وہ بعد میں آنے والا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، ہرگز نہیں بلکہ تم فوری چیز کو لیتے ہو، بعد والی چیز کو چھوڑتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو بعد میں ضرور ہے اس کا، اور فوری طور پر جو ہے وہ چیز موجود ہے، تو اس کے وجہ سے جو ہے نا کبھی لالچ میں، کبھی ڈر کی وجہ سے وہ انسان غیر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ توکل کا توڑے۔ تو یہ چیز ہوتا کیسے ہے؟ تو اصل بات یہ کہ ہمارا جو نفس ہے یہ باقاعدہ دل پر بھی اثر کرتا ہے اور عقل پر بھی اثر کرتا ہے، جو فوری عقل ہے، ایک ہوتا ہے نا ڈیپ عقل، ڈیپ تھنکنگ کا موقع ملے گا تو کریں گے نا۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، مشاہدہ میں تو یہ ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالو گے تو جل جاؤ گے، تو یہ آگ پہلے ہے،
جلدی ہے، قریب ہے، لہذا ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ لیکن کوئی شخص کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، اس کی نفس کی خواہش اس کی طرف مائل کرتی ہے، اور وہ جو غلط کام ہے ان کی طرف جاتا ہے، تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ آگ میں اپنے آپ کو ڈالنے والی بات ہے، لیکن وہ آگ بعد میں، خواہش پہلے۔ لہذا خواہش اس آگ اور آپ کے درمیان آ جاتی ہے، تو خواہش آپ کے قریب ہے، آگ بعد میں ہے، لہذا وہ پہلے والی چیز اثر کر جاتی ہے، وہ عقل پہ پردہ ڈال لیتی ہے، وہ باقی ساری چیزیں جانتا ہے اس وقت، لیکن منع نہیں ہوتا۔ بلکہ یہاں تک کہ دنیاوی قانون بھی جب ان چیزوں کا خلاف ہو تو بالوں کی جان چلی جاتی، چوری میں، ڈاکے میں، لیکن وہ جو چیز ہوتی ہے سامنے ہوتی ہے تو اس کے لیے انسان رسک لے لیتا ہے، تو یہ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اس کا۔ تو توکل میں ہمیں ملٹی ڈائمینشنل کام کرنا ہوتا ہے توکل کو حاصل کرنے۔ مقام توکل جو ہے یہ بعد میں آتا ہے، پہلے مقام ریاضت ہے، مقام قناعت ہے، مقام تقویٰ ہے، مقام صبر ہے، مقام زہد، پھر مقام توکل آتا ہے۔ ان چیزوں سے گزر کے آپ مقام توکل تک پہنچتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے توکل یہ کوئی عربی دانی کی مطلب کا کمال نہیں ہے کہ میں عربی جان لوں گا تو بس مجھے توکل حاصل ہو جائے گا۔ آج کل بہت سارے لوگ اسی میں مبتلا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے کسی چیز کو جان لیا تو بس وہ حاصل ہو گیا۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے قبر میں انسان سے سوال ہوگا، وہ جواب جو ہوگا وہ تھیوریٹیکل نہیں ہوگا، پریکٹیکل ہوگا۔ انسان کا عمل جواب دے گا، انسان کا ذہن جواب نہیں دے گا، انسان کا عمل جواب دے گا۔ اس کا ذہن اس کا عمل کور کر لے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ جو انسان کا جو عقل ہے اس کو ہماری خواہش کور کر لیتی ہے، تو عملی چیز ہے، یہ تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے۔ توکل کا لفظ سب کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن توکل حاصل ان کو ہے جنہوں نے اس کی محنت کی ہے۔ آج کل جو تصوف کے خلاف ہیں وہ یہی ڈیلیما ہے، ان میں اسی میں پڑے ہوئے بیچارے۔ وہ کہتے بس ٹھیک ہے نا، بس جس وقت اللہ پاک نے حکم دیا مجھے پتہ چل گیا، بس ٹھیک ہے جی وہ ہے بھائی۔ یہ اس کے لیے جب تک نفس ایک حقیقت ہے، نفس ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اللہ پاک نے جو فرمایا ویسے تو نہیں فرمایا۔ کامیابی کا راز نفس کو قابو کرنے میں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا۔ تو عقل جس کا آزاد ہے وہی عقل مند ہے نا۔ جس کا عقل نفس نے مفلوج کر دیا ہے تو وہ کیسے عقل مند ہے؟ یہی بات ہے، میرے خیال میں اس میں کافی ساری باتیں آ جاتی ہیں جو سمجھنے والے وہ سمجھ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.